اگر آپ مزار کسی کو نہیں مانتے تو زبردستی آپ کو کوئی ماننے کے لیے کہتا بھی نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ پیغام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک اور کوئی ساجی اور کوئی بھی اس کے ہمسر نہیں ہے، نہ اس کے برابر ہے نہ اس سے بڑھ۔ میں اس کا پروردہ بھی ہوں اور اسی کی زیر نگرانی زیر سایہ میں وہاں زیارت پر امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ وہاں کی جو زیارت شریف کی ایک واضح حقیقت ہے اور پورے لوگوں کو اس کا پتہ بھی ہے کہ وہ حضرت شیخ احمد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کا چلہ گاہ ہے، کیونکہ آپ نے اپنے پوری زندگی وہاں عبادت کی ہے اور ایسے بے شمار اولیاء اللہ کے جو چلہ گاہ ہیں، جو تکیے ہیں، جیسے ڈھیریاں لسانہ کے اندر موجود ہے اور دیگر بے شمار مقامات پر اولیاء اللہ کے جو تکیے ہیں، وہاں عوام اہل سنت کی طرف سے لنگر دیا جاتا ہے۔ اور پیر گلی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت شیخ احمد کریم رحمت اللہ علیہ کا تکیہ ہے، وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں بلکہ دن میں جو ہے وہ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ وہاں کوڑا اور ستو پی کر جاتے ہیں، جو نمکین چائے بغیر دودھ کے اور ستو وہاں دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے وہاں جو ہے لوگ اپنی طرف سے نظر و نیاز بھی وہاں حضرت شیخ احمد کریم رحمت اللہ علیہ کے تکیے پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے تو وہ ایک خدمت خلق کا ایک وہاں مرکز ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ لوگ وہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور وہاں حضرت کے اس لنگر میں جو ہے وہ اپنی طرف سے وہاں لنگر میں ہدیہ پیش کرتے ہیں اور وہ عوام پر ہی خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں پہ دیکھا، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اندر کوئی پتھر ہیں، ان پہ پاؤں کے نشان ہیں یا ہاتھوں کے نشان ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ میں اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو حقیقتاً جو اندر جو پتھر عام جیسے دیہاتوں کے اندر بھی ہمارے پرانے جو آباء اجداد بزرگ تھے، انہوں نے جیسے کوئی سل وغیرہ جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے وہ لگا دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت کے اس ٹائم کی جو ہے وہ وہاں لگی ہوئی موجود ہیں وہ پتھر جس پر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں اور آپ نے وہاں عبادت کی ہے اور وہ آپ کا چلہ گاہ ہے۔ اور جیسے کہ میں اس میں ایک اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ ان پتھروں کے اوپر چادریں ڈال کر جو ہے تو بے ادبی کر دی گئی، اس میں کلمات طیبات لکھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ایک غلط بات ہے، کیونکہ جس آدمی سے آپ نے یہ سوال کیا ہے اس آدمی کا وہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، ایک بیچارہ ان پڑھ آدمی ہے اور ستو لوگوں کو تقسیم کرنے پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو آپ کو، میں امام ہوں، مجھ سے بات کرنی چاہیے، وہاں کی انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے۔ جو پتھر ہے زرگر صاحب، جو پتھر ہے وہ لگ بھگ 2-2.5 فٹ نیچے ہیں اور اس کے اوپر ایک جو ہے اس کا بنا ہوا ہے لکڑی کا بکسے ٹائپ اور اس کے اوپر وہ چادریں ڈالی ہوئی ہیں، پتھروں پر چادریں نہیں ہیں۔ کیا